نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان من، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا جو عنوان ہوگا وہ ذکر حسین و فکر حسین ہوگا، اور آخر پہ پیغام کربلا پر بھی روشنی ڈالیں گے اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی۔ قرآن کریم کی بڑی معروف سورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں خالق کائنات نے ذکر حسین کو بھی بیان کیا اور فکر حسین کو بھی بیان کیا۔ یاد رکھ لیں، ذکر تنہا فائدہ نہیں دیتا جب تک اس ہستی کی فکر کو اڈاپٹ نہ کیا جائے۔ خالی از فکر ذکر کرنا اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، یہ انسان کو کامل محبت تک نہیں لے کے جاتا، اور اکمل عالی عرفہ محبت کا حق ہی تب ادا ہوتا ہے جب انسان امام حسین کا ذکر بھی کرے اور ان کی فکر کو بھی اڈاپٹ کرے۔ انشاءاللہ ذکر حسین بھی ہوگا اور فکر حسین بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کثرتوں کی انتہا عطا کی، ہم نے آپ کو مالک بنایا کثرتوں کی انتہا کا۔ مفسرین نے اس کے کم و بیش بھی 16 معانی بیان کیے ہیں، ان میں سے 2 معنی ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں جو آج کی نشست میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ الکوثر سے مراد کثرت اولاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الکوثر سے مراد امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین مجتبیٰ ہیں، امام زین الدین عابدین ہیں، امام محمد الجعفر الصادق علیہ السلام ہیں، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اس پہ سند کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسن کی ولادت ہوئی سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر، تو حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آقا نے فرمایا ہما ابنایا، یہ دونوں مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ قربان جائیں عظمت آل رسول پر اور ذکر حسین پر، ذکر آل رسول پر۔ اس ذکر کرنے والوں میں سب سے پہلے آل رسول کا ذکر کرنے والی ہستی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ذاکر کائنات میں سب سے پہلا آل رسول کا، امام حسین کا، وہ خود خدا کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر مصطفیٰ ہیں، پھر مصطفیٰ کے صحاب ہیں۔ اب اس پہ بھی ایک اور سند دوں، یہ مصطفیٰ کے گھرانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذاکر کون ہے؟
خدا. آپ کہیں گے اس پر دلیل؟ تو سادہ سی بات ہے، سورۃ البقر پڑھ کے دیکھ لیں. خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِی اذکرکم. اے انسان تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. اگر تو مجھے مجلس میں یاد کرے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک اللہ پاک خود فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجلس ملائکہ کے جرمڑ میں تیرا ذکر خیر کروں گا. تیرا اور میرا ذکر کرتا ہے تو تب وہ ذاکر ہے. اللہ ذاکر ہے اپنی شان کے لائق. تو کیا خیال ہے انسان، میں اور تو کہیں بیٹھ کے اس کا ذکر کر لیں تو وہ ہمارا ذاکر بن جاتا ہے، اس پہ تجھے اختلاف نہیں. تو مصطفیٰ کے گھرانے کا جب وہ ذاکر بن جاتا ہے تو اس پر تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں آ جاتا ہے؟ آپ کا اور میرا وہ ذاکر ہے خدا. جب ہم ذکر کریں تو جو نوکے نیزہ قرآن کی تلاوت بھی ترک نہ کرے، اس کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بڑی برکات ہے. اس میں انسان کے بڑے بڑے مصائب دور ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی رنجشیں دور ہو جاتی ہیں. انسان صحیح معنوں میں ان کا ذکر کرے دل صاف کر کے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت خاصہ ملتی ہے. حضور کی بارگاہ سے کچہری سے فیض خاص ملتا ہے. پھر اسی کو آگے بڑھائیں. یہ ذکر کرنے والا سب سے پہلے کون ہے؟ خدا. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ اور علی کا نکاح کرنے کا خیال لایا اور سوچا کہ علی کا نکاح اور اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دوں. اب یہ ذکر کی بات ہے، یہ ذکر چلتا کہاں سے ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے تو آ کر مجھے کہا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی. اے مصطفیٰ، اللہ پاک آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دیں. ہم اپنی شان کے لائق عرش بری پر علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا چکے ہیں. یہ ذکر عرش بری پر پہلے چلا. جن کے ماں اور باپ کا نکاح عرش بری پر ہوتا ہے ان کی اولاد سے حسن اور حسین جنم لیتے ہیں. پھر قرآن پاک میں خالق کائنات نے فرمایا یخرج مرج البحرین یلتقیان. دو دریا ملے، ایک عصمت اور طہارت کا دریا ملا جس کا نام علی المرتضی ہے، اور ایک تقوی اور طہارت کا دریا ملا، سمندر ملا جس کا نام عصمت بطول سیدہ کائنات ہے. تو باری تعالیٰ جب یہ دو عصمت کے دریا ملے تو ان کے ملنے سے کیا نکلا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. ایک مرجان حسن مجتبی بن کر نکلا اور ایک لؤلؤ بن کر حسن مجتبی نکلے اور مرجان بن کر امام حسین نکلے ہیں. یہ عصمت کے دریا جب مل جاتے ہیں تو پھر ان کے ملاپ سے حسن اور حسین کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ ذکر کی بات سنا رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع ہے ذکر حسین و فکر حسین. تو ذکر سب سے پہلے خود خدا نے اپنی شان کے لائق کیا. باری تعالیٰ تو کیوں ذکر کر رہا ہے؟ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے کرواتا. اس نے کہا مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر میں خود کر کے پہلے اپنی سنت بنا رہا ہوں. جس نے جسارت کرنی ہو وہ پہلے خدا کی سنت کا انکار کرے. اب قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی انا اعطیناک الکوثر. بے شک حبیب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی. ایک ننھا شہزادہ کربلا کی دھرتی سے بچا جس کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے.
اس سے کل کائنات کے اندر مصطفیٰ کی آل پھیل گئی۔ یہ ہے ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا معنی بھی سن لیں کہ الکوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں الکوثر سے مراد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ آقا کی ساری اولاد کہاں سے چلی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ تو یہ ہے ذکر حسین۔ اب سوال یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر کیا فکر حسین ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس مصطفیٰ آپ کو کوثر جیسی بیٹی فاطمہ عطا کی ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل بھی پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کریں۔ یاد رکھ لیں دوستان مکرم، ذکر حسین کا مرکز وہ مدینہ پاک کی دھرتی ہے، اور فکر حسین کا مرکز وہ کربلا کی دھرتی ہے۔ پہلے ذکر کریں گے کہ مدینہ پاک کی دھرتی میں ذکر کس انداز میں ہوا، پھر اس ذکر کی اوٹ میں پھر فکر حسین کو سمجھیں گے کہ جیسے مصطفیٰ نے ذکر حسین کرنے کا حق ادا کیا ہے، اسی طرح امام حسین نے کربلا میں فکر حسین کا حق ادا کیا ہے۔ نہ مصطفیٰ نے ذکر حسنین کرنے میں یا ذکر حسین کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ امام حسین نے مصطفیٰ کی فکر کو کسی ایک جگہ پر بھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ اسی پر اقبال کی روح کانپ اٹھی۔ اقبال نے کہا میں نے تاریخ کے ورق چھان چھان کر دیکھے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ کوفہ اور شام والوں نے ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کو خط لکھے، تو اقبال کہتا ہے جب امام حسین وہاں پہ پہنچے، بھلے وہ بدل جائیں، امام حسین کا مشن وہ ابدی مشن ہے، اس کو زوال نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ترجمان بن کر گئے تھے۔ اپنی کوئی شخصی ذاتی جنگ لڑنے نہیں معاذ اللہ گئے تھے، یہ کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ فکر مصطفیٰ کا علم اٹھا کر، اور علم جہاد جو امام حسین نے بلند کیا ہے، وہ مصطفیٰ کی آل میں فقط امام حسین کو ہی اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ہر کسی کا مقام اپنی جگہ بجا ہے، لیکن جو امام حسین نے فکر مصطفیٰ کو اجاگر کیا ہے، کائنات میں کسی اور نے ایسا اجاگر نہیں کیا۔ اب آئیں ذکر حسین کی طرف چلتے۔ علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آئیں، کہا ابا جان یہ دیکھیں کتنا پیارا نواسا اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ کر پیار سے بوسہ لیا، چوما، کہا بیٹی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آقا شبیر نام رکھا ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اس کا نام اللہ جنت کے خاص پردوں سے مجھے ابھی ابھی عنایت فرما چکا ہے، بیٹی میں خود مصطفیٰ اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ دیکھیں ذاکر بھی خدا، ان کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ جن کا ذکر خود خدا کرتا ہے، اور جن کے نام جنت کے پردوں سے خود نکال کر مصطفیٰ کو فراہم کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے نواسوں سے پہلے یہ کائنات ارضی میں کسی کا نام تھا ہی نہیں، یہ اللہ نے خاص اپنے انوار و تجلیات کے پردوں میں سمو کر رکھے ہوئے تھے کہ فقط مصطفیٰ کے نواسوں کے یہ نام رکھنے۔ یہ کیا ہے بولیے بھائی؟ ذکر حسین۔ چاقو چوبند ہو کر چاشنی کے ساتھ، لطف کے ساتھ، ادب کے ساتھ سماعت کریں آل رسول کا ذکر، اور اپنے ایمان کو فرحت بخشیں، تازگی بخشیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل سے ایک دن کی محبت
وہ کامل ایک سال کی عبادت سے افضل ہے جو امام حسن کا ذکر کرتا ہے اور ادب سے ذکر کرتا ہے، اور جو ادب سے سنتا ہے اللہ پاک اس کو ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے آل رسول کا ذکر، اس کو ذرا چاقو چوبند ہو کر سنیں۔ یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کا بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے۔ تو جن کے نام جنت سے آئیں ان جیسا کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں یہاں نام رکھنے کے لیے دادکے اور نانکے کے اندر لڑائیاں پڑ جاتی ہیں کہ بھائی نام ہم رکھیں گے، نانکا کہتا ہے ہماری خواہش ہے نام ہم رکھیں گے۔ اللہ پاک نے کہا یہ سارے معاملات تمہاری اس کائنات کے ہیں، نہ کوئی علی کے گھر سے بولے گا نہ مصطفیٰ بولیں گے، میں خدا خود حسن اور حسین کے نام رکھ دیتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسین علیہ السلام کے ننھے ننھے کانوں میں اذان دی، بڑی خاص اور لطف والی بات۔ سیرت مصطفیٰ پڑھ کے دیکھ لیں، آقا نے کبھی اذان نہیں دی۔ اب اس پر علماء کی رائے ہے کہ اذان کیوں نہیں دی۔ اگر آقا اللہ اکبر کہہ دیتے اور حی علی الصلاۃ کہتے آؤ نماز کی طرف، اور اگر کوئی نہ آتا تو وہ شخص کافر ہو جاتا۔ یہ بھی مصطفیٰ کا کرم ہے اور خدا کا کرم ہے کہ مصطفیٰ سے اذان نہیں دلوائی۔ اگر ہم بھی نہ پڑھتے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہوتا تو پھر یہ مصطفیٰ کے بلاوے کو جٹلانا تھا۔ اللہ پاک نے کہا حبیب میں بھی رحمان ہوں، تو بھی رحمت للعالمین ہے، ان کو اس سے بچا دیتے ہیں، نقص بھی ہوگا، عمل میں کجی بھی ہوگی، آپ نے اذان نہیں دینی۔ اس میں حکمت یہ تھی اگر کوئی نہ آیا تو کافر ہو جائے گا۔ تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان کے ساتھ مصطفیٰ حسنین کریمین کے کانوں میں خود اذان دیتے ہیں۔ کیا اعزاز ہوگا، خود اذان دے کے کبھی نہیں بلایا، لیکن حسنین کریمین کے کانوں میں اذان دی تو حسین نے کہا نانا آج اذان آپ میرے کانوں میں دے رہے ہیں، کربل کے ریت اور ریگزار کے اوپر جب آپ کے دین کی بقا کا وقت آئے گا اس اذان کی حسین ایسے لاج رکھے گا جیسے لاج رکھنے کا حق ہوگا۔ آقا اذان آپ دے دیں، کربل میں سجدہ اللہ کے حضور ادا کرنے کا حق حسین ادا کر دے گا۔ اس اذان کی لاج کرب و بلا میں امام حسین نے رکھی۔ یہ ہے ذکر حسین۔ آقا خود اذان دیتے ہیں، پھر خود اقامت کہتے ہیں، لوریاں مصطفیٰ کے دامن سے ملتی ہیں۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ننھے شہزادوں کی کشتی کرواتے، خود ریفری بن جاتے اپنی شان کے لائق۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو داد دی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے بغور دیکھا کہ امام حسن کو داد دیے جا رہے ہیں، میرے بابا جان، تو آپ سے رہا نہ گیا، یہ حسین کی محبت ہے۔ آقا کو بھی سب سے بڑھ کے امام حسین سے محبت ہے، سیدہ کائنات کو بھی محبت ہے، اور فطری تقاضا ہے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے کہا بابا جان حسن کو تو بڑی اچھی تلوار چلانے پر داد دیتے ہیں، کیا میرا حسین کم تلوار چلاتا ہے؟ یہ بھی علی کی شبیہ لگتا ہے اور تلوار چلانے میں علی کی شبیہ لگتا ہے، کیا یہ کم تلوار چلاتا ہے؟ تو آپ تو حسن کو بار بار داد دیے جا رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا بیٹی دیکھ میں حسن کو داد دے رہا ہوں، وہ اوٹ میں کھڑے جبریل امام حسین کو داد دے رہے ہیں، میں حسن کو داد دیتا ہوں، ملائکہ کا امام، نوریوں کا امام، وہ امام حسین کو داد دے رہا ہے، نہ یہ کم ہے نہ وہ کم ہے۔ تو میں نے شروع میں کیا بتایا تھا؟ ذکر کا مرکز وہ کیا تھا؟ مدینہ پاک کی دھرتی۔
امام حسین کے ذکر کا مرکز وہ مدینہ پاک کی دھرتی. دوستان مکرم اس سے آگے چلی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے کہا اے ام سلمہ خیال رکھنا اس کمرے کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے. اسی اسنا میں امام حسین ننھے شہزادے تھے، جیسے بچہ رینگتا ہوا چلتا ہے، وہ پردے کی اوٹ سے نیچے گزر کر آقا کی بارگاہ میں چلے گئے. منع نہیں کیا نہ حضرت ام سلمہ نے نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے شہزادے کو اپنی گود میں لیا، بڑے پیار سے گردن سے چوما. جب چومے تو اسی اسنا میں جبریل امین علیہ السلام آ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، کبھی اس کی گردن چومتے ہیں، کبھی اس کے ناک کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی اس کے ماتھے کو چومتے ہیں، آقا اس سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں آپ. میں آپ کو غم کی خبر نہ دوں، آپ کے بعد آپ کی امت میں سے کچھ بدترین افراد جہاں سے آپ چوم رہے ہیں یہیں سے اس کی گردن کو کاٹ دیں گے، اس کو شہید کر دیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحے چشمان مقدس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہو گئی. یہ ہے ذکر امام حسین کی سند دے رہا ہوں. اب آقا روئے تو کیا آقا صبر چھوڑ بیٹھے تھے؟ تو جواب ہے نفی میں. تو روئے کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ بنا دی. جو غم حسین میں آنسو بہائے گا وہ نہ معاذ اللہ بدعتی ہوگا، نہ دین اسلام سے خارج ہوگا، تو نہ یہ سنی شیعہ کا جھگڑا ہوگا. مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے، غم حسین میں آنسو بہاؤ گے، ذکر حسین بھی ہو جائے گا، مصطفیٰ کی سنت کا حق بھی ادا ہو جائے گا. تو آنکھوں کو نم کر لینا ذکر حسین سنتے ہوئے، فکر حسین سنتے ہوئے، کربلا میں کھو کر اس منظر کو یاد کرنا اور اس میں کھو جانا، یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے. تو یہ ذکر حسین ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ ذکر حسین. اب دوستان مکرم اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا امام حسین علیہ السلام کا؟ بڑی خاص توجہ اس نقطے کی طرف. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے چوما؟ گردن سے، منہ سے، ہر جگہ سے چوما. چوما کہ نہیں چوما؟ چوما. اب آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جس کو مصطفیٰ چومے اس کا مقام کتنا ہے، اور جس دھرتی پر مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں اس کا مقام کتنا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی قسم کھاتا ہوں. باری تعالیٰ کیوں یہاں پر تیرا گھر ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں مزاب رحمت ہے؟ اس نے کہا اس کی قسم نہیں کھاتا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس گھر کا طواف کرتے رہے، اس گھر کے صفا و مروہ کی سعی کرتے رہے. اس سبب سے قسم نہیں کھاتا، قسم اس سبب سے کھائی ہے کہ اس دھرتی کو اعزاز یہ ملا ہے کہ اس نے قدم مصطفیٰ کا بوسہ لیا ہے. قربان جائیں جس دھرتی کو نلین مصطفیٰ چومے، قرآن اس کی قسم کھاتا ہے اور سارے زمانے سے اس شہر کو معزز کر کے رکھ دیتا ہے. تو کیا خیال ہے جس کو خود مصطفیٰ بوسہ دیتے ہوں گے اس حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس حسین کے مقام کا اقبال کے روم میں عالم یہ ہو جاتا ہے. اقبال کہتا ہے جیسے پورے قرآن کے اندر سورہ توحید کا مقام ہے، اسی طرح ساری امت کے اندر امام حسین کا سب سے عالی مقام ہے. جو گلی جو دھرتی مصطفیٰ کے قدموں کو چومے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. اللہ پاک یہاں بھی نہیں رکا، اس سے اگلے مرحلے میں لے گیا. خالق کائنات نے فرمایا سورۃ العادیات پڑھ کے دیکھ لیں.
صحابی کو نسبت ہے مصطفیٰ سے، صحابی کا مقام ہے مصطفیٰ کے طفیل، اور کائنات میں جس کو جو مقام ملا وہ آقا کے طفیل ملا، ذاتی کسی کا کوئی مقام نہیں۔ جو صحابی جہاد کی نیت سے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے، سموں سے جو گرد اٹھتی ہے، اللہ پاک قرآن میں اس کی قسم کھاتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، خالق کائنات نے فرمایا مصطفیٰ کی نسبت تو بڑی دور کی بات ہے، جو صحابی جہاد کی نیت سے جس گھوڑے پر سوار ہو جائے اس کی ٹاپوں سے، سموں سے جو گرد اٹھتی ہے، میں رب اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو پھر امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کو مصطفیٰ اپنے دوشوں پر سوار کر کے چلا کرتے تھے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ذکر حسین کے مقام کا؟ آؤ دوستان مکرم، یوں تو ذکر حسین انسان 6 ماہ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بیان کرے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نہ مجھ جیسے بندہ نہ چیز جن کا ذکر خود خدا کرے اور خود مصطفیٰ کرے، ہم جیسے نکمے ان کا ذکر کرنے کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے لاکھوں ہزاروں خطباء ہیں ان کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آئیں دوستان مکرم، آخری بات ذکر کی سنا کے پھر فکر حسین اور کربلا کا جو پیغام ہے وہ بھی آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4 زانو ہو کر، کتنے؟ 4، خود سواری بنے امام حسین علیہ السلام کی، اور گھر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں لے کر جاتے ہیں، کبھی یوں لے کر آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں میں نے خود مستدرک حاکم کی یہ حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کی اوٹ سے دیکھا، آقا امام حسین کے لیے سواری بن کر ان کو اپنی پشت پر سوار کر کے کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی یوں آ رہے ہیں۔ آقا یہ تو ذکر حسین ہے، اس میں فکر کہاں پہ پنہا ہے؟ آقا نے فرمایا ذرا تفکر کر کے دیکھ لو، تدبر کر کے دیکھ لو، میں حسین کو کربلا کے ریگزار کی اور ذوالجناح پر بیٹھنے کی پریکٹس کروا رہا ہوں کہ حسین ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے، آج نانا کی پشت پر بیٹھ کے یہ ساری ریاسل کر لے، تو نے کربلا میں یزیدیوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہے۔ تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریاسل کروا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا معمول سے ہٹ کے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھ گیا، میں نے سجدے سے اپنی نگاہیں چرا کر دیکھا کہیں آقا کی روح اقدس پرواز تو نہیں کر گئی جسم اقدس سے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جب غور سے دیکھا تو امام حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر حالت نماز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز کس کی ہے بھائی؟ بولیے، اللہ کی۔ اور پڑھ کون رہا ہے؟ امام الانبیاء مصطفیٰ۔ نہ نماز میں کوئی کمی ہو سکتی ہے کسی اینڈ سے، نہ اس کی عبادت میں کسی اینڈ سے کمی ہو سکتی ہے، لیکن ذکر حسین یہ ہے کہ اللہ پاک نے جبریل کو بھیج کر کہا کہ مصطفیٰ آج حسین آپ کی پشت پر سوار ہے، اپنا سجدہ طویل کر دیں، جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں آ جاتا مصطفیٰ آپ نے نہیں اٹھنا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، سند میں دے چکا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ جن کے لیے امام شافعی نے کہا تھا یہ تو پشت پر حالت نماز میں بیٹھ گئے، آج ہم نماز پڑھ کے جب اس کی قبولیت تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو امام شافعی فرماتے ہیں اے آل رسول اس سے بڑھ کے تمہارا مقام کیا ہے؟ جب تک کوئی شخص تم پر درود و سلام نہ پڑھ لے اس کی نماز اکملیت تک نہیں جاتی اور معراج تک نہیں جاتی۔ اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کی آل کی شان کیا ہوگی کہ ہم نماز کو قبول کروانا چاہیں تو آل رسول پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا ذکر حسین ہے۔
اور آقا نے 72 تسبیحات پڑھی تھی پشت پر بٹھا کر حالت نماز میں. کتنی؟ آقا حسین سخی لجپال نے کہا آقا میں بھی یہاں ایک ایک تسبیح کے اوپر ایک ایک فرد اپنی آل سے ماروں گا. آپ کی ایک ایک تسبیح بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. دوستان مکرم، یہ ذکر حسین تھا. اب آئیں فکر حسین کیا ہے ان حدیث کی روشنی میں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے یہاں گردن پر بوسہ لیا تو آقا حسین نے کہا آقا آپ نے مجھ سے محبت کا حق ادا کیا ہے اور شفقت کا حق ادا کیا ہے، اور بوسہ دے کر وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے، اور آپ نے اپنے نازک نازک وہ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے مجھے ہونٹوں سے چوما ہے. نانا فکر حسین یہ ہے کہ حسین اس گردن کو کبھی یزید پلید کے آگے جھکنے نہیں دے گا، کبھی آپ کے دین کا سودا نہیں ہونے دے گا. آقا آپ ہمارے ذکر کا حق ادا کرتے ہیں، میں فکر حسین کا حق ادا کروں گا اور نانا کے دین کی فکر کا صحیح معنوں میں حق ادا کروں گا. سر سجدے میں رکھ کر جہاں سے مصطفیٰ نے چوما تھا وہاں سے گردن کٹا کر مصطفیٰ کی محبت کا حق ادا کر دیا، مصطفیٰ کی نسبت کا حق ادا کیا، مصطفیٰ سے محبت اور مودت کا حق ادا کیا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سواری بن کر ان کو ذوالجناح کی پریکٹس کروا رہے تھے تو امام حسین نے کہا آقا میں ذوالجناح کی پشت پر بیٹھ تو سکتا ہوں لیکن اس ذکر کے آئینے میں فکر حسین یہ ہے آقا یہ گھوڑا کبھی کسی غیر کے آگے بھی نہیں جھکے گا. امام حسین کا جھکنا تو بڑی دور کی بات ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجدہ میں حسین کو پشت پر بٹھایا تھا. کہا نانا یہ آپ کے ذکر کا حق تھا جو آپ نے ادا کیا، حسین کی فکر کا حق یہ ہے کہ میں سر سجدے میں رکھ کر اپنا جام شہادت نوش کروں گا. دوستان مکرم آئیں اب چند لمحات، یوں تو عرصہ دراز سے ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سناتے ہیں. میں ایک نئے انداز میں چند باتیں امام حسین علیہ السلام کے کردار کی، فکر کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا نچوڑ نکالیں، اس کا خلاصہ نکالیں، اس کو سمرائز کریں تو وہ کیا بنتا ہے. امام حسین کی یزید سے کیا جنگ تھی؟ نہ شخصی جنگ تھی نہ کسی منصب کی جنگ تھی، یہ جنگ کردار کی جنگ تھی. یہ مصطفیٰ کی سیرت کی جب دجیاں بکھیری گئیں تو امام حسین نے علم جہاد بلند کیا. کہا جو میرے نانا کے دین میں بدعات جاری کرتا ہے، ماں اور بہن میں فرق نہیں رکھتا، اس پلید کے ہاتھ پر حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتا. یہی جنگ تھی کہ نہیں؟ یوں تو یزید بھی دمشق کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ جمعہ بھی دیا کرتا تھا. آپ اٹھائیں کتب تواریخ پڑھ کے دیکھیں، وہ بہت بڑا امام تھا، خود کو بہت بڑا امام گردانتا تھا. تو فرق کہاں سے نکلے گا امام حسین کا اور اس کا آمنے سامنے آنے کا؟ کردار کا فرق ہے. اس نے کہا کہ میں شراب کو حلال کرتا ہوں معاذ اللہ، ماں بہن سے نکاح کو جائز کرتا ہوں معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. حلال و حرام میں فرق ختم کر دیا. پلیتی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، اس کے خلاف ہی تو علم جہاد بلند کرنے نکلے ہیں. دوستان مکرم یہاں پہ ہمیں خود میں جان کر دیکھنا ہوگا کہ سال بعد نظر حسین لنگر نیاز پکا کر امام حسین کو ثواب کر دینا نہ یہ فکر حسین ہے نہ یہ پیغام حسین ہے. اگر ہم شراب پی رہے ہیں، بڑی خاص توجہ ادھر رکھیں میری طرف، تو ہم نے امام حسین کی سیرت کو کیا ڈاپ کیا؟ اگر ہم زنا کے اڈے کھلوا کر خود پیچھے بیٹھ کے ان کو پرموٹ کرتے ہیں تو ہم بھی کہیں یزید کی روش پہ تو نہیں جا رہے؟ ہم بھی کہیں امام حسین کی سیرت کو چھوڑ کے، انہوں نے تو اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، ہم امام حسین کی سیرت کو کتنا اپنا رہے ہیں؟
اگر ہم حلال اور حرام میں فرق نہیں کر رہے، کمائی کہاں سے آ رہی ہے، تو بتائیں ایمان کے ساتھ ہم یزیدی فکر کے حامل ہیں کہ حسینی فکر کے؟ بولیے ساتھ بھائی، اگر امام حسین کی سیرت کو اڈاپٹ کرنا ہے تو تب حسینی ہوں گے، جب تک امام حسین کی سیرت کو نہیں اپناتے حسینی ہو سکتے ہیں؟ جواب دیں بھائی سارے، ہو سکتے ہیں حسینی؟ کردار حسینی کو جب تک نہ اپنا لے حسینی ہو سکتے ہیں؟ امام حسین معاذ اللہ ہمارے لنگر کے محتاج نہیں، ہماری نیازوں کے محتاج نہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے نوجوانان امت، حسین کی روح آج پکار پکار کے کہتی ہے کہ میرے نانا کا کردار کہاں گیا، وہ مسلم حجازی کہاں گیا؟ حسین کا تقویٰ، حسین کا حیا، حسین کا شرم اپناؤ تو پھر امام حسین سے محبت کا حق ادا ہوگا۔ سیرت میری اپناؤ، میرے صرف سال کے بعد لنگر نہ پکاؤ۔ یہ حسین کی روح پکار پکار کر کہتی ہے کہ نہیں بھائی بتائیں، کہتی ہے کہ نہیں؟ اب آئے نا امام کی سیرت سے آپ کتب تواریخ اٹھا کے دیکھیں، 6 محرم الحرام کو، بولیے میرے ساتھ کتنا؟ جب مقام نینوا کی طرف چلنا تھا تو امام حسین نے کہا آؤ بھائی، جو ساتھ صحابہ آئے تھے، یہ پیغام کربلا، پانی بھر لو، خود بھی پیو، اپنے گھوڑوں کو پلاؤ، جو سامنے حریف ہے اس کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ یہ باتیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ دشمن سامنے ہے، پتا ہے ابھی چند لمحوں میں، چند دنوں میں ہم نے جام شہادت انہی کے ہاتھوں نوش کرنا ہے۔ آقا خبر پہلے ہی دے چکے تھے، تو آپ نے کہا کردار وہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں رہتی کائنات تک سارے کہیں کہ حسین مصطفیٰ سے جدا نہ تھا، جو مصطفیٰ کی سیرت تھی وہ امام حسین کی سیرت تھی۔ مصطفیٰ کی تصویر کامل، اسوہ نمونہ کا اکمل و کامل آئینہ جس نے دیکھنا ہو وہ امام حسین کو تکلے۔ پھر دوستان مکرم پانی پلایا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ان کے جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ میرے نانا کی سیرت کا پیغام ہے۔ اب آئیں، آقا نے فرمایا تھا مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ محفوظ رکھا کہ نہیں؟ حد الوسع، کسی کو رنج نہیں پہنچایا۔ ہاں جب آپ کے ساتھ کوئی جنگ کر لے، وار کر لے، اس میں لیدہ قوانین ہے۔ جب تک کسی نے جنگ نہیں کی امام حسین نے اس کے خلاف جنگ نہیں کی ہے۔ یہ ہے کردار حسینی۔ اب آئیں اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سخاوت کی بات بھی اسی غرض سے کریں۔ فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہا، اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہا، جب یہ واپس پلٹے مدینہ پاک کی دھرتی میں، بڑی خاص بات، دونوں بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ دمشق سے، شام سے ہوتے ہوئے جب واپس پلٹے تو یزید پلید نے کہا کہ ان کو اچھے انداز سے پہنچاؤ، یہاں منافقانہ روش اختیار کر گیا، کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں اس میں چھپا ہوا ہوں، لیکن قربان جائیں یہ ایک ساری داستان لیدہ ہے۔ اس سے ایک بات اخذ کرنا چاہتا ہوں، جب یہ ننھی شہزادیاں امام حسین کی بہنیں سلام اللہ علیہ السلام جب یہ واپس آ رہی تھی تو جو شخص چھوڑنے آیا تھا وہ سچا محب آل رسول تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا شہزادیوں کو، اور اتنی دور رہتا تھا ان کے قافلے سے، ان کے ہودج سے اتنی دور رہتا تھا، پالکیوں سے، جہاں تک انسان کی نگاہ کسی کو نہیں تک سکتی۔ جب آپ نے اس کا یہ کردار دیکھا، کہا بہن کیا خیال ہے؟ فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہا نے کہا کیا خیال ہے؟ اس کو نواز نہ دیا جائے، اس نے آل رسول کا ادب کا حق ادا کر دیا ہے۔ کردار کہیں بھی نہیں چھوڑا، بھلے دشمن نے جیسا بھی کیا، کردار کی گجیاں جب انسان کے ہاتھ سے نہ جائے وہ مصطفیٰ کی آل کا گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ دشمن بھلے جتنے ستم آزمائے، مصطفیٰ کی آل نے کہا تم اپنے ستم آزماؤ، ہم مصطفیٰ کی آل ہونے کا حق ادا کریں گے۔ اپنا زیور اتار کر دونوں بہنوں نے اپنے غلام کو کہا جاؤ اس کے سپرد کر دو اور کہو مصطفیٰ کے شہزادیوں نے اور امام حسین کی بہنوں نے تجھے خاص تحفہ دیا ہے۔
تو اس شخص نے کہا اے شہزادیوں ہم نے آخرت کا سودا کر لیا ہے، ہم یہ تحفہ نہیں لیتے، جو آپ کی آل کا ادب کرتا ہے اس جہان میں بھی سکھی ہے، اگلے جہان میں بھی سکھی ہے۔ ہم نے جنت کا سودا کیا ہے، ہم نے عارضی سودا نہیں کیا، یہ تو یہیں فنا ہو جائے گا۔ یہ ہے کردار رسول، کردار آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان مکرم پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ تاجدار گولڑا نے فرمایا تھا ہر دور کا ایک یزید ہوتا ہے، اور اس یزید سے ٹکر لینا اس کو حسینیت کہتے ہیں۔ ذکر حسین نہ کرو، ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کے علمبردار بھی بنو۔ آج ذکر کرنا بڑا آسان ہے، ذکر سننا بڑا آسان ہے، فضائل پڑھنا بڑا آسان ہے، مصائب کی داستان سنانا کٹھن، یہ آسان کام ہے۔ وقت کے جابروں ظالموں ڈکٹیٹروں کے سامنے علم جہاد بلند کرنا یا کسی مرد کلندر کا کام ہوا کرتا ہے۔ ہر کوئی امام حسین کی سیرت کو بھی صحیح معنوں میں فالو نہیں کر سکتا۔ میں ببانگے دوہل اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کوئی لاکھ دفعہ بھی چاہے اختلاف کرے، اختلاف کا حق ہے ہر انسان کو، لیکن جب ذکر حسین کی باری آئی تو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ادب آل رسول پر لیکچر دیے، مودت آل رسول کے لیکچر دیے، اور انہوں نے جا کر مجالس پڑھ کر اس امت کے اندر تفرقہ کی ہوا کو کم کیا۔ اور جب ذکر حسین کی باری آئے تو 1000 کے قریب لیکچر دے کر 100 سے زائد سنی کتب کے مصادر سے کتب لکھ کر امت کو ذکر حسین کا تحفہ جاری فرما دیا۔ اور جب فکر حسین کی باری آئی تو وقت کے جابروں ظالموں ڈکٹیٹروں کے سامنے امام حسین کی سیرت کا یوں مظہر بن کر آئے۔ انہوں نے کہا ذکر حسین یہ ہے کہ امام حسین کا ذکر کریں، اور جب ظالموں کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آئے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہوا جائے۔ آخری بات سنا کے آج کی نشست کو ختم کریں گے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ فکر حسین کا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں اونچی بھائی، بور تو نہیں ہوئے فکر حسین سنتے ہوئے؟ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ امت کو بتائیں، ایمان سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ہمارے اندر حسینی کردار ہونا چاہیے، ہمارے اندر تقوی، طہارت، پاکیزگی، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، مصطفیٰ کی سیرت سے محبت کا جب تک نوجوانان امت میں نور ظاہر نہیں ہو جاتا، ان کے اندر سے بے حیائی کا مادہ جب تک نہیں نکلتا، جب تک حسین کے قدموں میں آ کر نہ گر جائے۔ جو نوجوان چاہتا ہے کہ میری شب و روز اللہ کے انوار و تجلیات میں گزرے، اللہ کی محبت میں گزرے، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کے اندر گزرے، اسے چاہیے کردار حسینی کا علمبردار بن جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے خیمہ لگا لیا، کوئی ایک دن بھی امام حسین نے اپنا قرآن کی تلاوت کا معمول ترک نہیں کیا۔ کربلا میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مخالف کہتا ہے اتنی خوبصورت لہن اور آواز قرآن کی تلاوت کی ہم نے نہیں سنی، بتاؤ یہ ہے کون؟ یہ شخص کون ہے؟ اس کی زبان سے کون بولتا ہے؟ جس کے کان میں نانا لوریاں دے اذان کی، جب وہ تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ تو جب اندر جا کے دیکھا، خوبصورت چہروں والا انسان، ماتھا ایسے چمک رہا ہے لالٹین کی طرح، اس نے کہا کہیں آل رسول کے فرزند تو نہیں لگتے؟ امام حسین نے کہا آپ بیٹھ جا، میں آل رسول کا فرزند نہیں ہوں۔ یہ قرآن علی سے اور آل رسول سے کبھی جدا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے۔ آؤ دوستان مکرم، پیغام کربلا یہ ہے کہ امام حسین نے کہا میری سیرت کو بھی ساتھ ساتھ پرکھنا کہ میں قرآن کی تلاوت ترک نہیں کرتا۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ کھول کے دیکھتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے میں امام حسین سے پیار کرتا ہوں۔ اس کو کیا حلال حرام پتا چلے گا
یہ نوکے نیزہ قرآن ایسے تلاوت نہیں ہوتے، جب قرآن سے ایسے جڑ جاؤ کہ کبھی جدا نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے حسین تو نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا، نوکے نیزہ تلاوت کا حق اب میں ادا کرواؤں گا۔ زندہ باد، سب نعرہ لگائیں بھائی، زندہ باد۔ یزیدیت مرد آباد کا بھی نعرہ لگائیں ڈنکے کی چوٹ پہ۔ آؤ دوستان مکرم، ہم تحریک منہاج القرآن یہ ذکر حسین کو بھی لے کر چل رہی ہے اور فکر حسین کو لے کر چل رہی ہے۔ ہمارا نام ہی بتاتا ہے تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن کا رستہ، حسین کا رستہ بھی یہی ہے اور مولا علی المرتضیٰ کا رستہ بھی یہی ہے۔ آؤ پیغام یہ ہے، قرآن سے نتھی ہو جاؤ، یہیں سے انشاءاللہ اس موضوع کا آگے بھی آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو و دلگیری، یہ تسبیح پھیرنا بڑا آسان کام ہے۔ حسین کی طرح کسی یزید سے ٹکر لے پھر حسینیت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے محبت، آل رسول کی سیرت و کردار سے محبت عطا فرمائے، آل رسول سے صحیح معنوں میں عشق اور محبت اور مودت کے جام پینے کی توفیق عطا فرمائے۔